السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ ہمیشہ دوسروں کی باتیں ماننا میں اپنا فرض سمجھتا تھا۔ اپنے دماغ سے سوچنا میں نے خود پر حرام کیا ہوا تھا۔ میں ہر کسی کی باتوں میں آ جاتا تھا، یہاں تک کہ اماں مجھے جو کچھ بھی کہتی تھی میں اس سب پر بھی آنکھیں بند کر کے یقین کرتا تھا۔ میں اپنی ایک کزن کو پسند کرتا تھا، لیکن اس کی ماں نے رشتہ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ ان کا جواز یہ تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کسی ایسے شخص سے نہیں کر سکتی جو شخص اپنے لیے سٹینڈ لینا ہی نہ جانتا ہو، اور جو شخص ہمیشہ گھر والوں کی باتیں ہی سمجھتا ہو۔ اس عورت سے کا یہ نظریہ سن کر مجھے بہت ہی افسوس ہوا تھا۔ کافی دنوں تک میں سوگ مناتا رہا تھا، لیکن پھر اس کے بعد میں دوبارہ سے اپنی پرانی روٹین پر آ گیا۔ مجھ پر زیادہ دیر تک اس کی باتیں اثر نہیں کر سکیں، کیونکہ اب یہ سب کچھ میری فطرت بن گیا تھا، اور فطرت کو تبدیل کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ دوسری طرف میں خود بھی خود کو بدلنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اپنی کزن سے بات کی اور اسے کہا کہ میں تمہاری تمام خواہشات پوری کروں گا، چونکہ میری کزن بہت لالچی تھی اور اسے گاڑی بنگلے کا بہت شوق تھا۔ میں ایک سرکاری نوکری کر رہا تھا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد میری پروموشن ہو جائے گی، پھر اس کے بعد مجھے گاڑی اور بنگلہ مل جائے گا، تم تھوڑا سا انتظار کر لو۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ میرا انتظار کرے گی، لیکن ایک ہی ہفتے بعد اس کا ایک اچھا رشتہ آ گیا اور اس نے جلدی سے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ مجھے اس سے اس قدر بے وفائی کی امید نہیں تھی۔ میرا دل بہت بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ میں نے جب اس سے شکایت کی تو اس نے دو ٹوک انداز میں مجھے کہا کہ میں تمہاری وجہ سے اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی تھی، کیا پتا بعد میں تمہیں گاڑی ملتی ہی نہ۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس قدر خود غرض ہو سکتی ہے۔ چند مہینے پہلے تک تو وہ مجھ سے محبت کے دعوے کرتی تھی، اور اب مجھے اس کے دعووں کی بھی حقیقت کا پتہ چل رہا تھا، کیونکہ خاندان میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں تھا جو کہ سرکاری نوکر ہو۔ سرکاری نوکری کو لوگ بہت بڑی چیز سمجھتے تھے، اور جو شخص نوکری کرتا تھا اسے رشتہ دینے کے لیے دونوں ہاتھوں سے تیار ہو جاتے تھے، مگر میرے معاملے میں کوئی بھی تیار نہیں ہو رہا تھا۔ سبھی میری ماں کے کارناموں کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اماں ہمیشہ ہی مجھے ماں پکار دیتی تھی، اور پھر میں آگے پیچھے دیکھے بغیر سامنے والے کو باتیں سنا دیتا تھا۔ میں یہ بھی جاننے کی کوشش نہیں کرتا تھا کہ آخر اس کا اس میں قصور کتنا ہے، اور کیا واقعی اس کا قصور ہے، یا پھر میں اسے بے قصور ہی باتیں سنا رہا ہوں۔ مجھے اس وقت صرف اور صرف یہ پتا ہوتا تھا کہ میری ماں نے مجھے یہ سب کرنے کے لیے کہا ہے، اور اپنی ماں کا حکم میں نے آنکھیں بند کر کے ماننا ہے۔ میری کزن نے مجھے دھوکہ دیا تو میں کچھ عرصے تک دل برداشتہ ہوا۔ اسی عرصے میں مجھے ایک اور لڑکی نظر آئی۔ وہ لڑکی میری سوچ سے بھی زیادہ پیاری تھی۔ اس کو دیکھ کر میں پہلی ہی نظر میں اس کا دیوانہ ہو گیا۔ میں خود بھی اچھی سی شکل و صورت کا مالک تھا۔ جو مجھے ایک بار دیکھتا تھا وہ پلٹ کر ضرور دیکھتا تھا۔ میں نے اپنی اسی کزن سے بات کی اور اسے کہا کہ اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو نہ صحیح، لیکن کم از کم مجھے اس لڑکی کا نمبر لے کر دو۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ میری کزن کی دوست ہے۔ میری بات سن کر وہ حیرت سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور مجھے کہنے لگی، کیا تم اتنی جلدی مجھے بھول گئے؟ کزن کی بات سن کر میں طنزیہ ہنسنے لگا اور اسے کہا کہ تمہارا کیا دل تھا، میں ساری زندگی تمہارا سوگ مناتا رہتا اور تمہاری یاد میں کبھی بھی شادی نہ کرتا۔ بھول جاؤ، اب یہ زمانہ نہیں رہا، بلکہ زمانہ بہت ہی آگے نکل گیا ہے۔ اب لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ تم جیسی ہزاروں چلی آئیں گی۔ پہلے تو میری کزن صدمے سے میرے چہرے کی طرف دیکھتی رہی، پھر وہ بعد میں ہنسنے لگی، اتنا ہنسی کہ مجھے اس کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا۔ اس نے مجھے کہا، مبارک ہو احمد، تم ہی بڑے ہو گئے ہو۔ میں نے انتہائی غصے سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، مگر اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ یوں آنکھیں دکھانا بند کرو۔ اگر تم مجھے اسی طرح سے آنکھیں دکھاتے رہے تو میں کبھی بھی اس لڑکی کے ساتھ تمہارا رشتہ طے نہیں کرواؤں گی۔ اس کی بات سن کر میں گڑبڑا گیا۔ میں نے اس سے تیزی سے معذرت کی۔ وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی، زندگی میں پہلی بار تمہاری جرت پر مجھے حیرانگی بھی ہو رہی ہے اور خوشی بھی ہو رہی ہے۔
مجھے تم سے بالکل بھی اس سب کی امید نہیں تھی۔ میں واقعی یہ سوچ رہی تھی کہ تم میری یاد میں روتے رہو گے، لیکن تم نے تو مجھے حیران کر دیا، اور زندگی میں پہلی بار کسی لڑکے نے مجھے حیران کیا ہے۔ وہ بہت جوش سے مجھے بتا رہی تھی، جبکہ میں بیزاری سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ یہ بات 100 دفعہ کر چکی ہے، نہ جانے پہلے بھی وہ کتنے لڑکوں سے اس طرح ہی امپریس ہو گئی تھی، لیکن ہر بار وہ ہر لڑکے کو یہی کہتی تھی کہ تم نے مجھے حیران کر دیا۔ وہ بہت پکی اور ماہر کھلاڑی رہی تھی۔ اب تو وہ اس سب کی عادی ہو چکی تھی۔ اسے اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ کس انسان کو کس طرح سے بے وقوف بنانا ہے اور اس انسان کے دماغ سے کس طرح سے کھیلنا ہے۔ اس نے میرے ساتھ بھی کھیلنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں ان عام لڑکوں کی طرح نہیں تھا۔ مجھے بیچ میں ہی اس کی حقیقت کے بارے میں پتہ چل گیا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اس کے سامنے کچھ بھی ظاہر نہیں کیا تھا۔ میں اسے صرف اور صرف اپنے دل سے اتارنے کی کوشش کر رہا تھا، اور پھر جب وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تو تھوڑے ہی دنوں بعد میں اسے اپنے دل سے اتارنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے خود کو یہ کہہ کر تسلی دے دی کہ وہ عورت میرے قابل ہی نہیں تھی۔ اگر اس عورت سے میری شادی ہو جاتی تو نہ جانے مستقبل میں مجھے کسی بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ ایک بات کا تو مجھے اب بھی یقین ہو گیا تھا کہ اس عورت کے نہ صرف میرے ساتھ ہی نہیں بلکہ محلے کے سارے لوگوں کے ساتھ بھی تعلقات تھے۔ ہر دوسرے شخص کے پاس اس کا نمبر موجود تھا، اور اگر کبھی شادی کے بعد کوئی شخص مجھے یہ کہہ دیتا کہ تمہاری بیوی مجھ سے باتیں کرتی تھی، پھر میری کیا عزت رہ جاتی۔ زندگی میں پہلی بار میں نے بہت ہی سمجھداری کا مظاہرہ کیا تھا۔ میں نے امی سے اس بارے میں مشورہ نہیں لیا تھا، اور میں کافی حد تک کامیاب بھی رہا تھا۔ دوسری طرف جب اماں کو یہ پتہ چلا کہ میری کزن نے کسی اور طرف منگنی کر لی ہے تو اماں نے بہت ہی واویلا مچایا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہر چیز تہس نہس کر دیں۔ مجھے بھی یہ احساس ہو گیا تھا کہ ہر بار ماں کی بات ماننا ٹھیک نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار اپنے دماغ کو بھی استعمال کرنا چاہیے، انسان بہت سی مشکلات سے بچ جاتا ہے۔ اب میں اپنے کزن کی دوست کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ ایک دن میں اس کے گھر گیا تو وہ وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا معصوم سا چہرہ دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا۔ اس سے زیادہ معصوم لڑکی میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر تھوڑی دیر تک میں اسے دیکھتا رہا تو میں اس پر مکمل طور پر فدا ہو جاؤں گا، اور میرے لیے اس پر سے اپنی نظریں ہٹانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اچانک ہی اس کی نظریں میری نظروں سے ملی۔ وہ یکدم ہی گھبرا گئی اور تیزی سے سائیڈ پر دیکھنے لگی، اور اسے اس طرح سے گھبراتا دیکھ کر میں تھوڑا سا شرمندہ ہو گیا، کیونکہ میرا مقصد اسے ڈرانا یا گھبرانا نہیں تھا، بلکہ میں تو اسے صرف اور صرف اپنے دل کا پیغام دینا چاہتا تھا۔ مگر اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کر یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے میرا یہ پیغام پسند نہ آیا ہو۔ اس کے وہاں سے جانے کے بعد میں تیزی سے اپنی کزن کے پاس آیا اور اسے پوچھنے لگا کہ تم نے اس لڑکی سے بات کی؟ وہ لڑکی تمہیں کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے انتہائی سنجیدگی سے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر مجھے کہا کہ ابھی میں تمہیں جو بات کہنے جا رہی ہوں اس بات کو بہت ہی غور سے سننا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اس لڑکی نے انکار کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے تو میری کزن اتنا زیادہ سسپینس پیدا کر رہی تھی۔ لیکن تھوڑی دیر بعد جب میں نے اپنی کزن کی بات سنی تو مجھے لگا کہ مجھے زندگی کی نوید مل گئی ہو۔ اس لڑکی نے میری کزن کو کہا کہ اگر تمہارا کزن واقعی مجھے پسند کرتا ہے تو اس سے کہو میرے گھر میں رشتہ لے کر آئے۔ میں نے اپنی کزن کو کہا کہ تمہیں فکر کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، میں کل ہی اس کے گھر رشتہ لے کر چلا جاؤں گا، تم بس مجھے اس کا ایڈریس دے دو۔ اس لڑکی کا ایڈریس لے کر میں اپنے گھر واپس آ گیا۔ جب میں نے اماں سے اور بہن سے اس بارے میں بات کی تو دونوں نے بہت واویلا مچایا اور مجھے کہنے لگی کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، ہم تمہاری شادی اپنی مرضی سے کریں گے۔ تمہیں لوگوں کو پرکھنے کے بارے میں بالکل بھی نہیں پتا۔ اب کیا پتا اس لڑکی نے تمہیں بے وقوف بنایا ہو اور تمہیں اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی ہو۔ تم سدا کے بے وقوف گدھے اس کے جال میں پھنس گئے۔ اب میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ میں نے امی کے سامنے ہاتھ جوڑے اور انہیں کہا خدا کے لیے بس کر دیں، میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں جو کسی کی بھی باتوں میں آ جاؤں گا۔
اب میں ایک میچور مرد بن گیا ہوں. مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے کہ میرے لیے کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط. آپ لوگوں کو میری فکر کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. پہلے بھی آپ لوگوں کی وجہ سے ہی کوئی مجھے رشتہ نہیں دے رہا تھا. میں نے بھی یہ بات بہت اچھے طریقے سے نوٹ کی ہے کہ میں اب کچھ زیادہ ہی آپ کی باتیں ماننے لگا تھا اور سوچتا بھی نہیں تھا کہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں یا غلط کہہ رہی ہیں. مگر اب مجھے عقل آ گئی ہے. اب میں آپ کی کوئی بھی بات ماننے سے پہلے اس کے بارے میں سوچوں گا. جو کچھ مجھے ٹھیک لگے گا میں وہی سب کچھ کروں گا، اور جو کچھ مجھے ٹھیک نہیں لگے گا اب اس کے لیے آپ لوگ مجھے مجبور نہیں کر سکتے. جہاں تک اس لڑکی سے شادی کرنے کی بات ہے تو یہ فیصلہ میں نے بہت ہی سوچ سمجھ کر کیا ہے. مجھے وہ لڑکی پہلی ہی نظر میں بہت پسند آئی ہے. وہ لڑکی بھی باقی لڑکیوں کی نسبت بہت شریف ہے. میں گھر والوں سے بات کر رہا تھا کہ اچانک ہی میرے موبائل کی بیل بجی. میں نے جب موبائل کھولا تو میری کزن نے اس لڑکی کی تصویر بھیجی ہوئی تھی. دراصل اس نے یہ تصویر اس لیے بھیجی تھی تاکہ میں اپنی امی اور بہن کو دکھا سکوں. وہ تصویر دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی. اماں نے جب مجھے مسکراتے ہوئے دیکھا تو چڑ گئیں اور مجھے کہنے لگیں کیوں مسکرائے چلا جا رہا ہے؟ ہمیں بھی تو بتا کہ موبائل میں ایسا کیا ہے جس نے تیرے 32 کے 32 دانت نکال دیے ہیں؟ میں نے امی سے کہا کہ تمہاری بہو کو ہی دیکھ رہا ہوں، کیا تم اپنی بہو کو دیکھنا پسند کرو گی؟ میں نے ابھی بات مکمل بھی نہیں کی تھی کہ اماں نے میرے ہاتھوں سے موبائل جھپٹ لیا اور اس لڑکی کو غور سے دیکھنے لگیں. تھوڑی ہی دیر بعد ان کے گلے سے ایک زوردار چیخ برآمد ہوئی. مجھے امی سے اس طرح کے رویے کی بالکل بھی امید نہیں تھی. میں بہت ڈر گیا کہ نہ جانے کیا ہو گیا ہے. میں اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا کہ امی نے خوشی کی وجہ سے چیخ ماری ہے یا پھر خوف کی وجہ سے. میں نے امی کو کہا خدا کے لیے الفاظ کا استعمال کریں، یوں اس طرح کی آوازیں نکال کر مجھے پریشان مت کریں. امی نے غصے سے مجھے گھورا اور میرے بازو پر مکہ مارتے ہوئے کہنے لگیں میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے بیٹے کی اتنی اچھی پسند ہے. میں تو سمجھ رہی تھی کہ کوئی ایسی ویسی لڑکی تمہیں مل گئی ہے، لیکن یہ لڑکی تو بہت ہی پیاری ہے اور بہت ہی سلجھی ہوئی لگ رہی ہے. ارے تمام عورتیں ہی میری بہو کو دیکھ کر جل جائیں گی اور پورے خاندان میں میری واہ واہ ہوگی. امی کو اپنی فکر لاحق ہو گئی تھی. میری بہن نے جب امی کے منہ سے اتنی زیادہ تعریفیں سنی تو اس نے امی کے ہاتھ سے موبائل لیا اور کہنے لگی میں بھی تو ذرا دیکھوں ایسی کون سی حور پری ہے جو بھائی کو پسند آ گئی ہے. اب میں اپنی بہن کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا، لیکن میں یہ بھی دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے چہرے پر خوف کی تاثرات نمودار ہو گئے. وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی لگ رہی تھی. اچانک ہی وہ مجھے کہنے لگی بھائی آپ کو یہ لڑکی کہاں پر مل گئی؟ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں بتایا تو تھا کہ میری کزن کی دوست ہے، اسی نے مجھے اس سے ملوایا ہے. یہ پیاری ہے نا؟ اس نے کہا جی بھائی یہ بہت پیاری ہے، لیکن آپ کی اس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی. اس کے دو ٹوک انداز میں انکار کرنے پر میں نے اور امی نے دونوں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا. یہ کیا بکواس ہے؟ تم کون ہوتی ہو میری زندگی کا فیصلہ کرنے والی؟ تم چھوٹی ہو تو چھوٹی ہی رہو، میرے معاملات میں بولنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. میں نے اسے کھری کھری باتیں سنائی اور غصے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا. امی مجھے پیچھے سے آوازیں دے رہی تھیں، لیکن میں ان کی کسی بھی پکار کا جواب نہیں دے رہا تھا. اور ایسا زندگی میں پہلی بار ہو رہا تھا کہ میں نے امی کو نظر انداز کیا تھا. کمرے میں کافی دیر تک بیٹھا میں اپنی بہن کے جملے پر غور کرتا رہا جس نے بغیر سوچے سمجھے ہی کہہ دیا تھا کہ میری اس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی. نہ جانے اس کی کیا وجہ تھی. کیا یہ لڑکی ٹھیک نہیں تھی؟ یہ اس نے میری بہن کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی کی تھی؟ اب اس طرح کی باتیں مجھے بہت زیادہ پریشان کرنے لگی تھیں. کافی دیر تک میں لیٹا سونے کی کوشش کرتا رہا، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے نیند میری آنکھوں سے اڑ چکی ہے. میں اپنی بہن سے بہت محبت کرتا تھا. میں اس کی تمام باتیں ہی سنتا تھا اور اس کی تمام خواہشات پوری کرتا تھا. آج میں اس سے پہلی بار ناراض ہوا تھا اور اس پر پہلی بار چلایا تھا. مجھے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا.
کم از کم مجھے اس کے ساتھ اتنا برا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس نے مجھ سے یہ بات کہہ بھی دی تھی تو مجھے اتنا زیادہ اوور ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ نہ جانے میری بہن کیا سمجھ رہی ہوگی کہ یہ لڑکی میرے لیے اس سے بھی زیادہ ضروری ہو گئی ہے۔ میں تیزی سے اپنے بستر سے اٹھا، بہن کے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو اس کا دروازہ اندر سے لاک تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے اس کی روتی ہوئی آواز سنائی دی، کون ہے؟ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اندر بیٹھی رو رہی ہے۔ میرا دل بہت بری طرح سے دکھ رہا تھا۔ مجھے خود پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ کم از کم مجھے اس طرح کا رد عمل ظاہر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اس سے کہا، تمہارا بھائی ہے، جلدی سے دروازہ کھولو۔ میں نے آپ سے اس وقت کوئی بات نہیں کرنی، آپ یہاں سے چلے جائیں، اس نے دو ٹوک انداز میں مجھے کہا۔ اس کی بات سن کر میں تیزی سے امی کے کمرے میں چلا گیا اور امی سے ڈپلیکیٹ چابی لی۔ اماں پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، آدھی رات کو تو ان چابیوں کی یاد کہاں سے آ گئی؟ میں نے امی کی کسی بات کا جواب نہیں دیا اور جلدی سے اپنی بہن کے کمرے میں چلا گیا۔ جب کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا وہ بستر پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں تیزی سے اس کے پاس جا کر بیٹھا اور اس سے معافی مانگنے لگا۔ اس نے مجھ سے منہ پھیر لیا اور مجھے کہنے لگی، مجھ سے بات نہ کریں، میں آپ سے بہت زیادہ ناراض ہوں۔ آپ نے اس لڑکی کی وجہ سے میری عزت افزائی کی ہے۔ آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں اور آپ کا یہ رویہ مجھے کسی بھی صورت برداشت نہیں۔ میں نے اس سے معذرت کی اور اسے کہا کہ میں کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں آج یہ بات تمہارے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں کروں گا۔ میں نے اس کے سامنے کان پکڑے تو وہ راضی ہو گئی۔ میں نے اسے کہا کہ اگر تم نہیں چاہتی کہ میں اس لڑکی سے شادی کروں تو میں شادی نہیں کر رہا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ چھا گئی۔ وہ مجھے کہنے لگی، پہلے میں نہیں چاہتی تھی لیکن اب میں چاہتی ہوں کہ آپ اس لڑکی سے شادی کر لیں، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ اس سے بہت محبت کرتے ہیں اور میں آپ سے آپ کی محبت نہیں چھیننا چاہتی۔ اس کا لہجہ بہت ہی عجیب تھا، مگر میں نے اس پر زیادہ غور نہیں کیا اور نہ ہی اس سے اس بارے میں کوئی سوال کیا کہ کہیں وہ دوبارہ سے ناراض نہ ہو جائے۔ خاموشی سے میں اپنے کمرے میں واپس آ گیا اور کل کے دن کے بارے میں سوچنے لگا کہ کل کا دن میرے لیے بہت بڑا دن تھا۔ میں نے امی کو صاف الفاظ میں سمجھا دیا تھا کہ وہاں پر جا کر کوئی بھی فضول بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی انہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ میں مکمل طور پر امی اور بہن کے قابو میں ہوں۔ میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ جس بھی گھر میں جا کر وہ یہ بات کریں گی، وہ گھر والے کبھی بھی اپنی بیٹی دینے کے لیے راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی ایک آزاد زندگی گزارے اور اپنے شوہر کے علاوہ تو کسی کی محتاج نہ ہو۔ جہاں پر شوہر کی اپنے والدین کا محتاج ہو، وہاں پر لوگ بہت ہی کم بیٹیاں بیاہتے ہیں۔ میری بات سن کر اماں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا۔ مجھے کہا کہ تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر میں ان دونوں کو لے کر اگلے دن اپنے ہونے والے سسرال پہنچ گئی۔ وہ لوگ میری سوچ سے بھی زیادہ امیر تھے۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے احساس کمتری ہونے لگا، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے علم ہوا، میں نے اپنے آپ پر قابو پایا۔ میں بھی کوئی چھوٹی سرکاری نوکری نہیں کر رہا تھا، بلکہ اگر میں تھوڑی زیادہ محنت کرتا تو 1 سال کے بعد میری پروموشن ہو سکتی تھی اور میں کسی اچھے علاقے میں موجود بنگلے میں شفٹ ہو سکتا تھا۔ لڑکی کا باپ ایک ریٹائرڈ فوجی تھا، اسی وجہ سے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے راضی ہو گیا تھا، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ میری بھی بہت جلدی پروموشن ہو جائے گی۔ میں کافی دیر اس کے ساتھ بیٹھا باتیں کرتا رہا۔ وہ شخص حد سے زیادہ چالاک تھا، لیکن وہ دل کا بھی بہت اچھا تھا۔ اس نے ایک بار بھی مجھے طعنہ نہیں دیا کہ ہم لوگ غریب ہیں یا پھر ہم لوگوں کے پاس وہ سب کچھ نہیں ہے جو کچھ ان لوگوں کے پاس ہے۔ ان لوگوں کا گھر دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ وہ گھر نہیں بلکہ محل معلوم ہو رہا تھا۔ میرے دل میں یکدم ہی
اداسی بھر گئی، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ لوگ کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کرنے کے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ جب ہم گھر واپس آئے تو اسی وقت ہی میرے سسرال سے کال آ گئی۔ میں مایوس ہو کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اماں چلاتی ہوئی میرے کمرے میں آئی اور مجھے گلے سے لگاتے ہوئے کہنے لگی، مبارک ہو، تمہارا رشتہ طے ہو گیا ہے، وہ لوگ ہمیں اپنی بیٹی دینے کے لیے راضی ہیں۔ امی تو جب سے ان کے گھر سے ہو کر آئی تھی تب سے ان کے گھر کی ہی باتیں کر رہی تھی۔ امی کو وہ لڑکی بھی بہت اچھی لگی تھی، کیونکہ وہ لڑکی حد سے زیادہ سلجھی ہوئی تھی اور گھر کے کام کاج میں بھی ماہر تھی۔ اس نے امی کو بہت ہی پیار سے مخاطب کیا تھا، لیکن میری بہن جب تک وہاں پر بیٹھی رہی تب تک اس کا منہ بنا رہا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے۔ میں نے علیحدہ سے جا کر اس سے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن اس نے میری بات ٹال دی اور مجھے کہنے لگی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس میری طبیعت تھوڑی سی خراب ہے، باقی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو جانتی ہیں، لیکن دونوں ہی یہ بات بتانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جیسے ہی ہماری منگنی ہوئی، لڑکی کے باپ نے شور مچا دیا کہ اس نے اپنی بیٹی کی جلدی شادی کرنی ہے۔ شبنم اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ اپنے تایا جان کے خاندان کے ساتھ ہی رہتے تھے، کیونکہ اس کے والدین نے عمرہ کرنے کے لیے جانا تھا، اس لیے وہ چاہ رہے تھے کہ جلد از جلد اپنی بیٹی کو بیاہ دیں۔ میں اتنی جلدی شادی کرنے کے لیے راضی نہیں تھا، کیونکہ میں اسے ایک اچھے گھر میں لے کر جانا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا میرا پرانا گھر اس کے قابل نہیں ہے۔ میں نے جب امی سے اس بارے میں بات کی تو امی نے منہ پھلا لیا اور مجھے کہنے لگی، اتنی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو سر پر چڑھانے کی۔ اگر تم نے پہلے ہی دنوں اسے سر پر چڑھا دیا، وہ ساری زندگی تمہیں تگنی کا ناچ نچاتی رہے گی۔ اماں کی بات سن کر میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور انہیں کہا کہ خدا کے لیے کبھی تو کوئی سیدھی بات منہ سے نکال لیا کریں، کوئی پتہ نہیں ہوتا کب قبولیت کا وقت ہو اور آپ کی دعا قبول ہو جائے۔ آپ تو خود آرام سے پیچھے ہٹ جائیں گی، زندگی صرف اور صرف میری تباہ ہوگی۔ دوسری طرف میری بہن نے بھی میرا دماغ بہت بری طرح سے خراب کیا ہوا تھا۔ وہ مسلسل ایک ہی بات کہے جا رہی تھی کہ لڑکی میں کوئی مسئلہ ہے، اس لیے اس کے والدین اتنی جلد بازی دکھا رہے ہیں۔ میں تو کہتی ہوں ابھی رشتہ توڑ دیں، ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں ہمیشہ کی طرح امی کو پکارتا اور انہیں کہتا کہ خدا کے لیے اس کو چپ کروائیں، کیونکہ جس دن میرا دماغ گھوم گیا اس دن میں بالکل بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ اور اب کی بار میں نے اسے کوئی بھی معافی نہیں مانگ رہی، کیونکہ مجھے پتہ چل گیا ہے یہ جان بوجھ کر اس طرح کی باتیں کرتی ہے تاکہ یہ اپنے بھائی کو تکلیف پہنچا سکے۔ میرا مقصد کسی کو بھی تکلیف پہنچانا نہیں ہے، بلکہ میں تو صرف اور صرف حقیقت بتا رہی ہوں۔ ان سب چکروں میں بری طرح سے جھنجھلا گیا تھا۔ میں نے ایک دن اس لڑکی کو کال کی اور اس سے پوچھا، کیا تم میری بہن کو جانتی ہو؟ میری بات سن کر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی اور پھر اس نے مجھے انکار کر دیا۔ میں نے اس سے کہا، پھر تم دونوں میں اتنی رنجش کیوں ہے؟ آخر تم دونوں ایک دوسرے سے بات کیوں نہیں کرتے؟ ابھی سے تم دونوں کا یہ حال ہے تو بعد میں پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو صرف اور صرف غلط فہمی ہوئی ہے۔ جہاں تک آپ کی بہن کا سوال ہے تو وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، میرے دل میں اس کے لیے کسی بھی قسم کی نفرت موجود نہیں ہے، لیکن میں آپ کی بہن کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ اگر وہ میرے بارے میں ایسا سوچتی ہے تو پھر یہ اس کا مسئلہ ہے۔ شبنم نے دو ٹوک انداز میں مجھ سے بات کی۔ اس کی بات سن کر چند لمحوں کے لیے میں خاموش ہو گیا۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، اسے واقعی میری بہن سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں میری بہن کو کیا ہو گیا تھا۔ میں نے شبنم سے معذرت کی اور اس سے کہا کہ اگر تمہیں میری کوئی بات بری لگی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے ویسے ویسے میرے گھر میں جھگڑے بھی بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ اماں اور بہن ہر وقت لڑتی رہتی تھی اور لڑائی کا موضوع
صرف ایک ہی بات ہوتی تھی، وہ تھا میری شادی۔ میری بہن ضد کر رہی تھی کہ وہ میری شادی کسی طرح سے توڑ دے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ ایسا کیوں چاہتی ہے۔ جب بھی میں اس سے کوئی دلیل مانگتا تو وہ خاموش ہو جاتی تھی، جیسے اسے سانپ سونگھ گیا، اور پھر اگلے ہی دن وہ دوبارہ سے بولنا شروع کر دیتی تھی۔ ان دنوں میری امی کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی۔ نہ جانے امی کو ایک دم سے کیا ہو گیا تھا۔ امی بہت چپ چپ بھی رہنے لگی تھی۔ اب وہ مجھ سے کوئی بھی بات نہیں کرتی تھی، اور جہاں تک میری بہن کا سوال تھا تو اب وہ میری بہن بھی پہلے کی طرح نہیں پکارتی تھی، بلکہ وہ ہمیشہ ہی اکیلی آنکھیں بند کیے لیٹی رہتی تھی۔ ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو نکلتے رہتے تھے۔ میں نے انہیں تمام ڈاکٹروں سے چیک کروا کر دیکھ لیا تھا، مگر ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ کسی کو بھی ان کی بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں اپنی بہن کو امی کا خاص خیال رکھنے کے لیے کہتا تھا، مگر اس کے باوجود بھی میرا دل بہت بے چین رہتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے امی کو کوئی بہت بڑا روگ لگ گیا ہو۔ میں نے امی سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر امی نے مجھ سے چہرہ پھیر لیا۔ امی کی حرکت پر میری طرف اٹھاؤ، اور امی کو کہنے لگا، خدا کے لیے میرے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کریں۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو کبھی بھی میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ کرتے۔ یہ کہہ کر امی ہچکیوں سے رونے لگی۔ انہیں ہچکیوں سے روتا دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گیا۔ میں انہیں چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک ہی وہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر وہ 3 دن تک بے ہوش رہی تھی۔ 3 دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ خبر میرے لیے بہت بڑی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ 7 آسمان میرے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہوں۔ میری بہن کا رو رو کر برا حال تھا۔ دوسری طرف میری شادی کے کارڈ بھی چھپ گئے تھے۔ اگلے ہی جمعے میرا نکاح تھا، اور اس جمعے میری امی کا انتقال ہو گیا تھا۔ مجھے کوئی بھی تسلی دینے والا نہیں تھا۔ جہاں تک میری بہن کا سوال تھا تو میری بہن ہمیشہ ہی کمرے میں بند رہتی تھی۔ نہ جانے وہ کیا کرتی رہتی تھی۔ اب اس نے مجھے وقت دینا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ اب نہ تو وہ پہلے کی طرح مجھ سے باتیں کرتی تھی، اور نہ ہی وہ شرارتیں کرتی تھی۔ وہ یکدم ہی بہت سنجیدہ ہو گئی تھی۔ یقیناً امی کی موت نے اس کے ذہن پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ ایک دن میں صحن میں بیٹھا اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ میری بہن کمرے سے نکلی اور جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے ہی میرے سسر کھڑے تھے۔ وہ انہیں لے کر تیزی سے میرے پاس چلی آئی اور خود اسی طرح واپس کمرے میں چلی گئی جس طرح باہر نکلی تھی۔ سسر کو دیکھ کر میں احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ امی کے انتقال کو تقریباً 6 دن گزر چکے تھے۔ کل جمعے کا دن تھا۔ اچانک ہی مجھے یاد آیا کہ کل میرے نکاح کا دن ہے۔ مجھے بالکل بھی یاد نہیں رہا تھا۔ میں یکدم ہی شرمندہ ہو گیا اور اپنے سسر سے معذرت کرتے ہوئے کہنے لگا، مجھے معاف کر دیں، میرے ذہن سے بالکل نکل گیا تھا۔ برخوردار، مجھے اپنے سامنے شرمندہ مت کرو۔ میں جانتا ہوں تم اس وقت بہت بڑے دکھ سے گزر رہے ہو، لیکن میں کیا کروں؟ میں بھی بیٹی کی وجہ سے بہت مجبور ہوں۔ ان کی بات سن کر میں نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا۔ میرے سسر کہنے لگے، گاؤں اور خاندان کے تمام لوگوں کو میں نے کہہ دیا تھا کہ جمعے کے دن اس کا نکاح ہے۔ اب اگر میں نے اس کا نکاح نہ کیا تو سب لوگ باتیں بنائیں گے۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ فکر مت کریں، میں آپ کی بیٹی سے کل ہی نکاح کروں گا، لیکن یہ نکاح بہت سادگی سے ہوگا۔ آپ صرف چند لوگوں کو ہی نکاح پر دعوت دیجیے۔ اپنی طرف سے میں صرف 2-3 رشتہ دار اور اپنی بہن کو ہی لاؤں گا۔ میری بات سن کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ مجھے گلے سے لگاتے ہوئے کہنے لگے، مجھے تم پر فخر ہے۔ مجھے یقین تھا تم مجھے مایوس نہیں کرو گے۔ میں بڑی مشکل سے مسکرایا تھا۔ میں نے انہیں وہاں پر بیٹھنے کی آفر کی، لیکن وہ بہت جلدی میں لگ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ابھی کل کے دن کی تیاریاں کرنی ہیں، اسی لیے مجھے جانا ہوگا۔ وہ وہاں سے چلے گئے، جبکہ میں اپنی بہن کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ مجھے اب اس سے نکاح کے سلسلے میں کچھ ضروری باتیں کرنی تھی۔ میں اس کے کمرے میں داخل ہی ہوا تھا کہ اس نے مجھے چلاتے ہوئے کہا، بھائی ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکل جائیں،
میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس طرح کا برتاؤ کیوں کر رہی ہو؟ آخر میں نے ایسا کیا کر دیا ہے کہ تمہیں میری شکل سے ہی نفرت ہو گئی؟ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کر دیا ہے؟ اماں کی وفات کو ابھی 6 دن نہیں گزرے اور آپ اپنی شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ کیا اس سے بھی برا کچھ کر سکتے ہیں؟ میں نے ایک گہری سانس لی اور اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ یکدم ہی قابو سے باہر ہو گئے۔ مجھے بھی لگا کہ اس سے بات کر کے میں اپنا وقت ہی ضائع کروں گا۔ میں نے اسے اسی کے حال پر چھوڑ دیا اور گھر سے باہر نکل آیا، مگر میرا دل بہت زیادہ بے چین تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ میں اپنی بہن کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہا ہوں۔ کم از کم مجھے اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے۔ وہ پہلے ہی اماں کی موت کی وجہ سے بہت بڑے صدمے سے گزر رہی ہے، اوپر سے میرے اس طرح کے سلوک کی وجہ سے کہیں وہ بھی بیمار نہ پڑ جائے۔ مگر میں کر بھی کیا سکتا تھا؟ وہ بھی تو میری کوئی بھی بات ماننے کے لیے راضی ہی نہیں ہو رہی تھی۔ رات کو میں دوبارہ اس کے پاس گیا۔ میں نے اس سے معذرت کی۔ اس نے مجھے کہا، بس بھائی، آپ کبھی بھی مجھ سے ناراض نہیں ہوئیے گا اور ہمیشہ میری بات کا اعتبار کیجیے گا۔ مجھے اس سے کچھ زیادہ بھی نہیں چاہیے۔ میں نے اس سے کہا، مجھے تمہاری باتوں پر اعتبار ہے اور میں ہمیشہ ہی کرتا رہوں گا۔ اگلا دن میرے نکاح کا تھا۔ میری نظروں کے سامنے اپنی ماں کا چہرہ گھوم رہا تھا، جنہیں میری شادی کا بہت شوق تھا، لیکن پھر اچانک ہی انہیں ایک عجیب و غریب بیماری لاحق ہو گئی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے تنہا چھوڑ کر اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ وہ پوری رات میں اپنی ماں کو یاد کرتا رہا اور روتا رہا۔ اگلے دن بہن نے اماں کی کمی پوری کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اس نے سب سے پہلے میرے لیے ناشتہ تیار کیا اور پھر مجھے ویسے ہی تیار کرنے کی کوشش کرنے لگی جیسے اماں مجھے دلہا بنانا چاہتی تھیں۔ چونکہ اپنا لباس تو میں اماں کی پسند سے بہت پہلے ہی خرید لیا تھا۔ میں نے ایک نظر شیشے میں دیکھا تو قریب ہی میری بہن بہت شوق سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا، اگر امی زندہ ہوتی تو آپ کو دلہا بنا دیکھ کر بہت خوش ہوتی اور پھر ہم اس لڑکی کو لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے گھر چلے آئے۔ وہ لڑکی میری سوچ سے بھی زیادہ معصوم اور شریف تھی۔ اس سے زیادہ شریف لڑکی میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی۔ اگلے ہی دن اس نے میرے سب کام کرنے شروع کر دی۔ میں نے اسے منع کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ میری بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ اس وقت آپ کو میری ضرورت ہے۔ اگر میری ساس زندہ ہوتی تو شاید میں کچھ دن تک آرام کر لیتی، لیکن ابھی میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی۔ ابھی میں نے اس گھر کو سنبھالنا ہے۔ وہ میرا خیال رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی، لیکن میں ایک چیز بہت شدت سے نوٹ کر رہا تھا۔ وہ یہ تھی کہ اس کی میری بہن کے ساتھ بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ وہ اکثر ہی ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرتی ہوئی نظر آتی تھی۔ جب میں ان کے قریب جاتا تو وہ دونوں یکدم خاموش ہو جاتی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے اپنی بیوی سے 2-3 بار پوچھا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا اور مجھے کہا کہ یہ صرف اور صرف آپ کی غلط فہمی ہے، حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جہیز میں اے سی لائی تھی جو ہر دوسرے روز ہی خراب ہو جاتا تھا اور وہ ہر دوسرے روز ہی اے سی ٹھیک کرنے والے کو بلا لیتی تھی۔ جب بھی وہ اے سی ٹھیک کرنے والے کو بلاتی تھی، میری بہن جلدی سے مجھے کال کر کے بتاتی تھی۔ اس شخص کی روز روز کی آمد اب مجھے پریشان کرنے لگی تھی، کیونکہ اب میری بہن یہ بھی مجھے بتاتی تھی کہ وہ لوگ اس کے ساتھ 2 گھنٹوں کے لیے کمرے میں بند ہوتی ہے۔ یہ بات میرے لیے کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ میں ایک عزت دار خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیوی یوں کسی بھی غیر محرم کے ساتھ اتنی زیادہ فری ہو۔ میں نے اپنی بہن کو کہا کہ اس پر نظر رکھنا شروع کر دو۔ پھر میری بہن مجھے جس طرح کی خبریں دینے لگی، وہ سب سن کر میری ہمت جواب دے گئی۔ اب میں مزید اس عورت پر یقین نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے میں نے اس کمرے میں ایک کیمرہ لگوا دیا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ آخر وہاں پر کیا چلتا رہتا ہے، اور دوسرا
میں نے اب یہ فیصلہ بھی کر لیا تھا کہ کسی دن اچانک ہی گھر جاؤں گا اور پھر گھر جا کر دیکھوں گا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ مجھے آفس میں کام کرتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی، نہ جانے میرے دل میں کیا آیا۔ میں نے وہ کیمرہ چیک کر لیا۔ میں نے دیکھا کہ کمرے میں ایک آدمی کھڑا تھا۔ یہ یقیناً اے سی ٹھیک کرنے والا ہی تھا۔ اسے دیکھ کر گھر میں چوکنا ہو گیا۔ میں نے اسی وقت گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ جتنا میری بہن نے مجھے اس شخص کے بارے میں بتایا تھا، وہ سب سن کر مجھے اتنا اندازہ تو ہو چکا تھا کہ وہ اتنی جلدی یہاں سے جانے والا نہیں ہے۔ وہ کم از کم وہاں پر کافی دیر لگائے گا۔ تقریباً 10 منٹ کے سفر کے بعد میں اپنے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ میں جلدی سے اپنے کمرے کے اندر داخل ہوا، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میری بیوی اس وقت نماز پڑھ رہی تھی۔ اب میرا دھیان اپنی بہن کی طرف گیا۔ جب میں بہن کے کمرے کی طرف گیا تو اس کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ ہلکا سا کھل گیا۔ یقیناً وہ دروازہ لاک کرنا بھول گئی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا تو سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ سامنے میری بہن بہت ہی بری حالت میں موجود تھی۔ اس وقت ہی میری بیوی میرے پیچھے کمرے کے اندر آئی۔ اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے باہر لے جانے لگی۔ میں نے اس کے ہاتھوں سے اپنا بازو چھڑوایا اور اسے سخت الفاظ میں پوچھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ تب مجھے جس بات کے بارے میں پتہ چلا، وہ سن کر مجھے لگا کہ میں اگلی سانس نہیں لے پاؤں گا۔ دراصل میری بہن میری بیوی کے ساتھ ایک ہی کالج میں پڑھتی تھی۔ میری بہن بہت ہی شرارتی اور لاؤبالی تھی، لیکن جب کچھ وقت گزرا یہ دوسرے کاموں میں ملوث ہو گئی۔ اس کی دوستی غلط لڑکیوں کے ساتھ ہو گئی تھی اور یہ غلط کام کرنے لگی تھی۔ اس کے کاموں کے بارے میں اماں کو بھی بہت اچھے طریقے سے پتا تھا، لیکن اماں نے کبھی بھی اسے منع نہیں کیا تھا۔ اماں نے اسے اس وقت منع کرنا شروع کیا جس وقت اس نے گھر میں مردوں کو بلانا شروع کر دی۔ اماں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، اس کے پاؤں پکڑے، لیکن اب میری بہن کو عادت ہو گئی تھی۔ میں اپنی بہن پر نظر نہیں رکھتا تھا۔ میں اپنی بہن پر اندھا اعتماد کرتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میری بہن مجھے کبھی بھی دھوکہ نہیں دے گی، حالانکہ اس کی حرکتیں کافی مشکوک تھیں۔ وہ مجھے بہت آسانی سے بے وقوف بھی بنا لیتی تھی اور اماں ہر بار ہی اس کا ساتھ دیتی تھی۔ اب یہ جو آدمی ہمارے گھر آتا تھا، یہ دراصل اے سی ٹھیک کرنے ہی آتا تھا، لیکن جب میری بہن نے کچھ وقت تک اسے دیکھا تو میری بہن اس پر لٹو ہو گئی۔ اس کے پرانے جذبات دوبارہ سے بیدار ہو گئے۔ اب وہ کسی طرح سے اس لڑکے کو حاصل کرنا چاہتی تھی۔ ابھی مجھے یاد آ رہا تھا کہ پچھلے ہفتے سے میری بہن نے مجھے میری بیوی کی شکایتیں نہیں لگائی تھیں، اور شاید اس کی یہی وجہ تھی کہ اب وہ خود ہی اس لڑکے کے ساتھ سیٹ ہو گئی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اپنی بہن کو جان سے مار دوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور مجھ سے معافیاں مانگنے لگی۔ میں اسے معاف نہیں کر سکتا تھا، اور جہاں تک اس ذلیل اے سی والے کا سوال تھا تو میں نے اپنی بہن کا نکاح اسی وقت اس کے ساتھ پڑھا دیا اور اپنی بہن کو صاف صاف کہہ دیا کہ اب دوبارہ میرے گھر کے اندر داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک میری بیوی کا سوال تھا تو میری بیوی بہت ہی پاک دامن تھی۔ میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہا تھا کہ اس نے مجھے اتنی اچھی بیوی دی۔ اب میں اس کے ساتھ ایک بہت ہی پرسکون زندگی گزار رہا ہوں۔ اب وہ میرے معاملات میں ٹانگ اڑانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔